بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے ظلم کے سلسلے میں قرآن مجید کے موقف کے حوالے سے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت نمایاں خصوصیات میں ایک خصوصیت ظلم کے سلسلے میں اس کا موقف ہے، بلکہ اگر یہ تعبیر صحیح ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے جو داخلی دلائل ہیں اس کے کتاب الہی ہونے کے، ان میں ایک بہت نمایاں اور واضح اور بڑی دلیل قرآن مجید کا ظلم کے سلسلے میں موقف اور قرآن مجید کا ظلم کے سلسلے میں بیان ہے۔ قرآن مجید نے ظلم کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور اگر کسی گناہ کی سب سے زیادہ مذمت قرآن مجید میں ہوئی ہے تو وہ ظلم ہے، بلکہ قرآن مجید نے ظلم کو گناہوں کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ تو اگر کسی گناہ کے سلسلے میں یہ ناپنا ہو کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو جو گناہ زیادہ بڑا ظلم ہے وہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں شرک کے سلسلے میں فرمایا گیا، شرک کی قباحت اور شرک کی شناعت بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت قبیح کام ہے، بہت ہی شنیع کام ہے، اور اس کی شناعت اور اس کی قباحت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کو بڑا ظلم کہا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو پیمانہ ہے گناہوں کو ناپنے کا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا منکر ہے اور بہت بڑی برائی ہے، وہ جب شرک کو ظلم کے تناظر میں دیکھیں کہ شرک کے اندر ظلم کتنا پایا جاتا ہے، تو چونکہ شرک کے اندر بہت بڑا ظلم پایا جاتا ہے اس لیے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا رکیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ظلم کے سلسلے میں جو بیانیہ اختیار کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے یہ کہہ کر کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ظلم آیا ہے اس سے مراد شرک ہے، اور پھر شرک کا بھی ایک محدود تصور پیش کر کے کہ جس سے کہ صرف اس شرک کی طرف ذہن جاتا ہے جو پوجا پاٹ کے حوالے سے جس میں مشرکین گرفتار تھے یا اس میں ملوث تھے، تو پھر ظلم کا ایک بہت ہی محدود تصور ہو کے رہ جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ظلم کا بہت ہی وسیع تصور قرآن مجید میں ہے، اور وہ انسان کے ہر گناہ پر اور ہر خطا پر محیط ہے۔ انسان کی ہر خطا اور اس کا ہر گناہ کسی نہ کسی درجے میں ظلم ہے، اور اس کو قرآن مجید میں ظلم کہا گیا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو اس کا جواب عام طور سے لوگ جلدی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید میں شرک کو سب سے بڑا ظلم نہیں کہا گیا ہے، ظلم عظیم کہا گیا ہے، بڑا ظلم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اس کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعبیر اور زیادہ معنی خیز ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں ایک تعبیر آئی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ کی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسا کرے جو ایسا کرے۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ من اظلم کی تعبیر آئی ہے۔ اگر ہم اس کا سروے کریں کہ پورے قرآن مجید میں کہاں کہاں من اظلم آیا ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ایسا کرے، اور پھر یہ دیکھیں کہ کن کاموں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں کن چیزوں کو یہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ من اظلم، کہ ایسی چیزیں کرنے والے جو ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور ان سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ تو پھر ہمارے سامنے اور زیادہ
اہم چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ خیر ابھی اس مختصر اس میں اس کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان مقامات پر ومن اظلم کے کی جن آیتوں میں ذکر کیا گیا، ان آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ انسانوں کے لیے اور وسیع پیمانے پر رہنمائی کا سامان رکھتی ہیں، اور ان کو ضرور اپنے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ظلم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو من اظلموں کے ذیل میں آ جانا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور ظلم کے ایک اور پہلو کو بہت زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، اور وہ ہے خود پر ظلم، اپنے اوپر ظلم۔ تو اپنے اوپر ظلم، یہ ظلم کی وہ قسم ہے جو سب سے زیادہ مخفی کہی جا سکتی ہے، یعنی سب سے زیادہ جس کی طرف انسانوں کا ذہن سب سے زیادہ نہیں جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو سب سے زیادہ نمایاں کیا ہے۔ تو اپنے اوپر ظلم کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ بعض مفسرین جیسے مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جہاں جہاں بے شمار مقامات پر جہاں صرف ظلم آیا ہے انہوں نے ترجمہ ہی کیا ہے اپنے اوپر ظلم کرنا، اگرچہ کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر صرف ظلم کرنا ہے وہاں پر ظلم کرنا ترجمہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کی وہ ساری وسعتیں برقرار رہیں جو صرف ظلم کہنے سے ہوتی ہیں۔ اور لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اپنے اوپر ظلم کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مخفی قسم ہے ظلم کی، جس کو قرآن مجید نے بہت زیادہ نمایاں کر دیا ہے، اور اس طرح سے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا اثرات انسانی شخصیت پر واقع ہوتے ہیں۔ ظلم کی اس قسم کو نمایاں کرنے سے انسان کی شخصیت پر کیا اثرات واقع ہوتے ہیں، اور شخصیت کی اصلاح میں اس کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے، یہ بھی ایک غور و فکر کا پہلو ہے۔ قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے کہ انجام کار کے لحاظ سے ہر خطا اور ہر گناہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ آدمی جب دوسرے پر ظلم کرتا ہے تب بھی انجام کار کے لحاظ سے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آدمی جب کسی غلطی کا مرتکب ہوتا ہے اور کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ انجام کار کے لحاظ سے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو انجام کار کے لحاظ سے اپنے اوپر ظلم کرنے کا تصور، یہ ظلم کو اور ہر خطا کو انسان کا اپنا مسئلہ بنا دیتا ہے، یعنی اسے اس مسئلے پر اس طور سے غور کرنا چاہیے کہ وہ ایک اپنے لیے مصیبت کا سامان کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو ایک بہت خطرناک اور بہت ہی سنگین قسم کے مسئلے میں سے دوچار کر رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو متوجہ بہت زیادہ کرنے والی ہے کہ چونکہ انجام کار ہر گناہ اور ہر ظلم جو ہے وہ اپنے ہی اوپر ظلم بن جائے گا اور بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کے سلسلے میں اتنا ہی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے جتنا اپنے سلسلے کے سنگین مسائل کے سلسلے میں انسان فکر مند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ ہر گناہ ظلم ہے، تو وہ ظلم کو، وہ گناہ کو محض ایک ایمان و اسلام یا دینی مسئلہ نہیں رہنے دیتا ہے، بلکہ اس کو ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ بنا دیتا ہے کہ اس پر اخلاقی پہلو سے غور کرنا چاہیے کہ یہ اخلاقی لحاظ سے کتنا غلط کام ہے۔ اور جب ہر گناہ کو وہ ظلم کہتا ہے، ہر برائی کو ظلم کہتا ہے، تو وہ دراصل سارے انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، کیونکہ اخلاق وہ چیز ہے جو ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دین پہ چلنے والا ہو، اسے متوجہ کرنے والی چیز ہے، یعنی ایک قدر مشترک جو ہے انسانوں کے درمیان وہ اخلاق ہوتی ہے۔ ظلم کے سلسلے میں قرآن مجید کا جو بیانیہ ہے، جتنی کثرت کے ساتھ ظلم کی نفی کی گئی ہے، جتنی کثرت کے ساتھ ظلم کی نکیر کی گئی ہے، ظلم پر نکیر کی گئی ہے،
جتنی کثرت کے ساتھ ظلم کو ایک بہت بڑے جرم کی حیثیت سے اور بہت بڑے گناہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اور ظلم کی جتنی زیادہ مذمت کی گئی ہے، قرآن مجید پڑھنے والے کا ذہن ظلم کے سلسلے میں بہت واضح ہو جاتا ہے، وہ بہت ہی دو ٹوک موقف رکھنے والا بن جاتا ہے، یعنی اس کا ذہنی سانچہ اس طرح کا بن جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک ایسی حس ڈیولپ ہوتی ہے، نشو و نما پاتی ہے، کہ جو ظلم کی کسی بھی صورت کو، چاہے وہ مخفی صورت ہو، چاہے وہ ملمح کی ہوئی صورت ہو، اور چاہے وہ واضح صورت ہو، چھوٹی صورت ہو یا بڑی صورت ہو، ظلم کی کسی بھی صورت کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ ظلم کسی اجتہادی غلطی کے نتیجے میں آیا ہو، چاہے وہ ظلم دینداری کے لباس میں آیا ہو، کسی فقہی اجتہاد کے بھیس میں آیا ہو، کسی بھی صورت میں وہ ظلم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے ظلم کے سلسلے میں اس کے اندر ایک بہت ہی سینسیٹیو قسم کا، بہت ہی حساس قسم کا اس کے اندر ایک سسٹم پیدا کر دیتا ہے ظلم کو رد کرنے والا۔ تو انسان کے اندر ایک بہت ہی حساس سسٹم پیدا ہو جاتا ہے جو ظلم کو فوری طور پر رد کرتا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی ظالمانہ نظام ہیں یا ظلم پر مبنی نظام ہیں، ان کے سلسلے میں قرآن مجید کو پڑھنے والے کا موقف بہت واضح ہوتا ہے، دو ٹوک ہوتا ہے، وہ کسی ایسے نظام کو قبول ہی نہیں کر سکتا ہے جس کے اندر ظلم پایا جاتا ہو، چاہے وہ سود کا نظام ہو، چاہے وہ رشوت کا نظام ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا استبداد ہو، تاناشاہی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، یا ظلم کی کوئی اور شکل ہو، کسی بھی قسم کی ظلم کی شکل کو قبول نہیں کر سکتا ہے وہ ذہن جو قرآن مجید کے سائے میں تیار ہوا ہو، چنانچہ اسے ظلم کی ہر صورت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اگر سماج کی میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو سب سے زیادہ محسوس کرنے والا اسے ہونا چاہیے، اور اگر یہاں تک کہ اگر غیر مسلموں پر ظلم ہو رہا ہو اسلامی ریاست میں تو اس کو بھی سب سے زیادہ محسوس کرنے والا اسے ہونا چاہیے۔ غلاموں کے سلسلے میں اس کا موقف بہت واضح ہونا چاہیے کہ غلامی جو ہے وہ ایک ظلم ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ استبداد کے سلسلے میں اس کا موقف واضح ہونا چاہیے کہ استبداد ایک ظلم ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ آزادی کا اس کو علمبردار ہونا چاہیے، اور آزادی کے سلسلے میں ہر قسم کی پابندی کو، غیر اخلاقی پابندی کو اور غیر قانونی اور غیر منطقی پابندی کو اسے رد کرنا چاہیے۔ انسانی عز و شرف کے اوپر اگر کہیں حرف آتا ہے، کہیں ظلم ہوتا ہے، کہیں اس کو پامال کیا جاتا ہے تو اس کو فکر مند ہونا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے۔ معاشی ناہمواریاں اگر کہیں نظر آتی ہیں تو اس کو فکر مند ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ جو ظلم ہے وہ غلط ہے، یہ اصول بہت واضح ہونا چاہیے، بہت واضح اصول کہ جو ظلم ہے وہ غلط ہے اور اسے غلط کہنا ہے۔ یہ گویا کہ قرآن مجید کا مشن ہے کہ ظلم کو ظلم کہا جائے، ظلم کو غلط کہا جائے۔ قرآن مجید ایک بہت واضح اصول پیش کرتا ہے، لا تظلمون ولا تظلمون کا، کہ ظلم کی ہر صورت یعنی ظالم بننا یہ بھی منع ہے اور مظلوم بننا بھی منع ہے۔ تو مظلومیت پر راضی ہو جانا اسے بھی قرآن مجید قبول نہیں کرتا ہے۔ تو مظلومیت پر راضی ہونا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے ظلم پر ظالم
ہونے کی حیثیت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح مظلوم ہونے کی حیثیت کو بھی قبول کیے رہنا اور اس کو ایک ٹرینڈ بنا دینا، یا اس کا ایک مظلوم معاشرہ یہ طے کر لے کہ ہمیں ہمیشہ مظلوم ہی رہنا ہے اور ظلم کے شکنجے سے باہر نہیں نکلنا ہے، یہ قرآن مجید اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ ظلم کے سلسلے میں قرآن مجید کا بیانیہ، قرآن مجید کا نریٹو جتنا فورسفل ہے، جتنا طاقتور ہے، اور اتنی ہی طاقت کے ساتھ اور اتنی ہی فورسفل انداز سے جو ہے مسلمانوں کو ظلم کے سلسلے میں، مسلمانوں کو اپنا موقف، اپنا بیانیہ، اپنا نریٹو اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں آئے، کوئی کمزوری نہیں آئے، کیونکہ ظلم کے سلسلے میں آپ کے موقف میں اگر کمزوری آ جاتی ہے تو آپ اخلاقی لحاظ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، اور ظلم کے سلسلے میں آپ کا موقف جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اخلاقی لحاظ سے سامنے ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں جو بار بار یہ بات کہی ہے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے نا، تو لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے اور اپنے ذات سے جس طرح سے ظلم کی نفی کی ہے، اور اپنے آپ کو ظلم سے جس طرح سے ظلم سے برات کا اعلان کیا ہے کہ اس کا ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہی کیفیت اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی ہونی چاہیے کہ وہ بہت واضح کر دیں کہ ظلم سے ان کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور ظلم کے کسی عمل میں وہ کبھی شریک نہیں رہیں گے، اور ظلم کا کبھی وہ حصہ نہیں بنیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور انہیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔